شیطان جانتا ہے کہ نوجوان کو گمراہ ہونے میں اگر اسے کامیابی مل جاتی ہے گمراہ کرنے میں تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے ابلیسی طاقتیں، شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ جو انسان کے پیچھے پڑتی ہیں وہ جوانی کی عمر میں. اور چونکہ جوانی میں انسان کے پیچھے شیطان بہت پڑتے ہیں، بہت لگتے ہیں، اس لیے جوانی کی عبادت کی جو قیمت ہے وہ قیمت کسی اور عبادت کی نہیں. بچہ بھی عبادت کرتا ہے، بوڑھا بھی عبادت کرتا ہے، جی ہاں، لیکن ایک نوجوان کے سجدوں کی جو قیمت ہے، ایک نوجوان کے قیام کی جو قیمت ہے، ایک نوجوان کی نماز کی جو قیمت ہے، ایک نوجوان کی ریاضتوں کی جو قیمت ہے، یہ قیمت عبادتوں کی عمر کے کسی اور مرحلے میں نہیں. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب جنہیں کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا. اس میں سے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. جب جوانیاں پارکوں میں گزر رہی ہیں یہ ایک نوجوان ہے جس کی جوانی مسجد میں گزر رہی ہے. جب جوانیاں گیمز کے پیچھے گزر رہی ہے یہ نوجوان ہے جس کی جوانی دینی پروگراموں میں گزر رہی ہے. جب جوانیاں اسکولوں اور کالجوں میں ضائع ہو رہی ہیں یہ نوجوان ہے جو علم کے شوق میں اہل علم کی مجلسوں میں حاضری دیتا ہے. بڑا وسیع مفہوم ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس کی پرورش، جس کی پرداخت جوانی کی عمر میں ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنا خصوصی سایہ قیامت کے روز نصیب کرے. حضرات، قرآن مجید نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا. اصحاب کہف کون ہیں؟ ہم ان کی تفصیلات پڑھتے ہیں. یہ چند لوگ جو موحد تھے، وقت کی کافر اور مشرک حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جو ان سے زبردستی شرک کروانا چاہ رہی تھی، کفر کروانا چاہ رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے. اور جب اپنے ایمان پر آزمائش آتے دیکھا، یہ سارے کے سارے لوگ غار میں جا چھپے. 309 سال اللہ انہیں سلا دیا. یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید انہم فتیۃ جو کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ نوجوان کے اندر ہی وہ حوصلہ ہوتا ہے، نوجوان کے اندر ہی وہ ہمت ہوتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے، چیلنجز کو فیس کرنے اور طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں سے کا مقابلہ کرنے کی ہمت نوجوان ہی میں ہوتی ہے. اور بالکل ایسی بات قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، اللہ کا دین لے کر پہنچے فرعون کے دربار میں، قرآن کہتا ہے فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ من يفتنهم، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون کی قوم کو ہمت نہ ہو سکی کہ وہ ایمان لائے. کیوں ہمت نہ ہوئی؟ فرعون کے ظلم کی وجہ سے، فرعون کی زبردستی کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے جب ساری قوم فرعون سے ڈر کر ایمان لانے سے گریز کر رہی تھی، وہ چند نوجوان تھے فرعون کی قوم کے جنہوں نے ایمان لانے کا حوصلہ کیا. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ من يفتنهم، کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے فرعون کی قوم میں سے تو بس چند نوجوان ایمان لائے فرعون کے خوف کے باوجود. تو قرآن مجید یہاں بھی دیکھیے ذریت ان کہہ کر اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ فرعون جیسے ظالم، فرعون جیسے متکبر اور فرعون جیسے طاغی اور سرکش انسان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نوجوانوں ہی میں ہوتا ہے.